بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ شریف اپنے اختتام کی طرف ہے، اور ذوالحج شریف جو ہے اس کا آغاز انشاءاللہ عنقریب ہوگا، جو حج کا مہینہ ہے۔ اور ذوالقعدہ شریف بھی حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ اپنی محفل میں خانقاہ شریف امام العارفین پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کی طرف سے جو ماہنامہ رسالہ شائع ہوتا ہے الراشد، اس کا جو 303 نمبر شمارہ تھا اس کا تعارف پیش کیا تھا، لیکن 304 نمبر جو شمارہ ہے، حالانکہ یہ مہینہ اختتام کی طرف ہے، پھر بھی مختصر اس کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ رسالہ الراشد جو ذوالقعدہ شریف کا شمارہ ہے، اس کا 304 نمبر یہ شمارہ ہے، جس کا اداریہ جو ہے عید الفطر یعنی عید الاحرار کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کے بیان کردہ جو قرآن شریف کے تفسیری نکات ہیں، ان کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا دوسرا حصہ اس الراشد میں شامل ہے، راشد التفاسیر کے نام سے۔ اس کے علاوہ 2 اس میں کافیاں ہیں، سندھی کافی جو پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کی بھی کافیاں مشہور ہیں، اور ان کے جو دوسرے سجادہ نشین تھے پیر سید علی گوہر شاہ اصغر سائیں، اس کی ایک کافی بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس میں ایک سلسلہ ہے درس حدیث اور درس ملفوظات کا۔ پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کا جو فکر ہے وہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے، تو آپ کی جو ملفوظات ہے اس میں بہت ساری احادیث ہیں جو آپ اپنے ارشادات کے ضمن میں بیان فرماتے تھے۔ اس میں جو حدیث دی گئی ہے وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے فضائل پر ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے، تابعداری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور ایک جو ہے اس میں مضمون ہے انصاف اور مساوات کے حوالے سے، جو حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی کے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 2 واقعے دیے گئے ہیں۔ اور ذوالقعدہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے بھی ایک مضمون ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی عمرے فرمائے، 4 عمرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان میں سے 3 عمرے جو ہیں ذوالقعدہ شریف میں آپ نے فرمائے، اور چوتھا عمرہ جو ذوالحج شریف سے جو حجۃ الوداع سے کے ساتھ تھا، اس کا بھی ذکر ذوالقعدہ میں اس لیے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخر میں احرام باندھا تھا، اور آپ حرمین کی طرف روانہ ہو گئے تھے، مکہ شریف کی طرف۔ اس کے علاوہ ذوالقعدہ میں جن بزرگوں کے عرس اور وصال ہوئے ہیں ان کے اسماء بھی دیے گئے ہیں، جیسے خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی عرس جو ہے ذوالقعدہ میں ہے۔ سندھ کے بزرگ شاہ عبدالکریم بلڑی والے اور سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان لواری شریف والے، ان کا بھی چونکہ عرس جو ہے گزر چکا ہے، اور شاہ کریم کا بھی۔ اور اس کے علاوہ پیر سید محمد راشد کے خلیفہ تھے سوئی شریف والے سید محمد حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس تھا۔ یا استاذ العلماء فقیر محمد صالح مہر جو جامعہ راشدیہ کے محتمم تھے، پیر صاحب کی خانقاہ کی مسجد کے پیش امام تھے، ان کا بھی عرس جو ہے گزر چکا، وہ بھی ذوالقعدہ میں تھا۔ اس طریقے سے بہت سارے بزرگوں کے اسماء اس رسالے میں شامل ہیں۔ اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت کے آداب، طور طریقے، اور حضور سے محبت کے کیا آداب ہیں، اور کیا حضور کے حقوق ہیں ہم امتیوں پر، اس موضوع پر امام قاضی ایاز کی مشہور کتاب ہے الشفاء، جس کو دنیا میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ امام علی قاری نے اس کے شرح شفاء کا شرح بھی لکھا ہے، اور علامہ شہاب الدین خفاجی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے شفاء کا ترجمہ کیا ہے۔ اس شرح شفاء سے امام قاضی ایاز کی کتاب سے ایک مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں، اطوار کیا ہیں، اس پر اس میں ایک مضمون شامل ہے۔ اور ایک مضمون ہے جو حضرت پیر صاحب نے جو عید الفطر پہ آپ نے خطاب کیا تھا، جس میں بہت ساری آپ نے اصلاحی باتیں فرمائی تھیں،
اس پر ایک تبصرہ ہے، وہ بھی اس رسالے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ الراشد رسالہ جو ہے وہ شروع ہوا آج سے 43 سال پہلے 1975 میں۔ تو اس رسالے کے جو شروعاتی 3 شمارے ہیں ان کا بھی اس میں جو ہے تعارف پیش کیا گیا ہے، اور خاص طور پر استاد محمد صالح مہر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ہمارے سندھ کے بہت بڑے ایک بزرگ تھے، ہم نے بھی ان کی زیارت کی تھی، حضرت پیر محمد ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خانقاہ دربار جو ہے گلزار خلیل میں ہے، اور ان کی تدفین تو ادھر جو ہے حیدرآباد کے قریب ہوئی تھی ٹکر پہ۔ تو انہوں نے استاد محمد صالح مہر کی وصال پر ایک فارسی قطعہ تاریخ لکھا تھا، وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور رجال الاحرار ایک سلسلہ ہے جس میں ہر جماعت سے وابستہ بہت سارے ایسے فقیر گزرے ہیں ماضی قریب میں بعید میں، جو بڑے زاہد تھے، عابد تھے، ذاکر تھے اور اہل اللہ تھے۔ ان میں سے ایک مشہور فقیر ہے فیض محمد چاننی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے تعارف اس میں ہے۔ اور ایک مشہور ہر تھا میرو فقیر نظامانی، اس پر شاعری ہے قادر بخش نظامانی کی، وہ بھی اس الراشد میں شامل کی گئی ہے۔ اور ہماری ہر جماعت کے جو انتہائی معززین پیر صاحب شاہ مردان شاہ کے دور کے جو خلفاء تھے، ان میں ایک مشہور شخصیت تھی کھپروں سے تعلق رکھنے والی خلیفہ محمد عاقل ہنگورو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 1965 کی جنگ میں بہت بڑا کردار تھا۔ تو خلیفہ محمد عاقل ہنگورو کی شخصیت پر، ان کی خدمات پر اس میں ایک مضمون شامل ہے۔ اور پروفیسر اسرار احمد علوی شکارپور کے بہت بڑے اسکالر تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ پی سی محمد راشد روزے دھنی کے جو استاد تھے شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد سے تھے۔ اور انہوں نے مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی جو کتاب ہے بذل القوہ فی حوادث النبوہ، اس کا سندھی میں ترجمہ کیا سیرت ہاشمی کے نام سے، اور یہ ہر سال 27 رجب پر خانقاہ شریف پیر پگاروں پر لازمی حاضری دیتے تھے۔ اسرار احمد علوی صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، رمضان شریف میں ان کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے علاوہ اس الراشد میں ہر شمارے میں مختلف کتابوں کے تبصرے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 کتابوں کے تبصرے شامل ہیں، جس میں ایک ہے مختوم محمد اسماعیل پریالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیر سی محمد راشد روزے دھنی کے جو والد تھے، پیر سی محمد بقا شاہ قدس اللہ سرہ العزیز، ان کے مرشد تھے نقشبندی سلسلے میں مختوم محمد اسماعیل پریالو شریف والے۔ ان پر کتاب ہے پروفیسر فدا حسین فدا کی، اس کا تعارف ہے۔ اور ایک کتاب ہے بکھری شریف، کنڈیارو سندھ کا ایک مشہور شہر ہے، اس سے آگے آپ جائیں گے کمال دیرو کی طرف تو وہاں پر بکھری سادات ہیں، ان کی درگاہ ہے۔ اور پیر سی محمد راشد روزے دھنی کے 2 فرزند سید مہدی شاہ اور سید احسن شاہ، ان کی مزاریں بھی وہاں ہیں، اور ان کی اولادوں کا سلسلہ، ان کی خانقاہ وہیں سے ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اس پر یہ کتاب ہے جس کا تبصرہ اس پہ شامل ہے۔ اور ایک کتاب جو ہے وظیفہ سکندری، جس میں قادری اور نقشبندی سلسلے قادریہ راشدیہ پیر سی محمد راشد کے جتنے بھی مرشدین ہیں، ان کے توسل سے درودوں اور دعاؤں کا یہ مجموعہ ہے، جس کا تبصرہ اس کتاب میں شامل ہے۔ ایک بہت بڑے سندھ کے اسکالر تھے گڑھی یاسین کے حضرت مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح پر بھی اس کتاب میں ایک مضمون شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اردو میں بھی مضامین اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس میں یہ ایک مضمون ہے، جاپان کے پروفیسر تھے پروفیسر مسارو ایموٹو، اس نے پانی پر تحقیق کی ہے کہ ہماری جو پانی ہم پیتے ہیں، اس پانی پر بسم اللہ پڑھنے سے پانی کو پر قرآن شریف کی آیات دم کرنے سے پانی میں کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر زبردست پروفیسر مسارو ایموٹو نے تحقیق کی ہے، اور 6-7 اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، آب زمزم پر بھی لکھی ہے کہ اس پانی کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے جو اس رسالے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کا ایک مضمون ہے فیضان مرشد، جس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی ذکر ہے، منصور حلاج جنید بغدادی کا، اور تان سین جو ہندوستان کا مشہور گویا تھا، جس پر بزرگوں کی نظر ہوئی اور بعد میں وہ مسلمان ہوا تھا، کہ کس طریقے سے ایک مرید اور مرشد کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کا بھی ذکر جو ہے اس مضمون میں شامل ہے۔ اور آخر میں
علامہ سید فاروق القادری، اردو زبان میں آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، کشف المحجوب اس کا ترجمہ فاروق القادری کا، یا جو بھرچوڈی شریف جو پیر سی محمد راشد روزہ دھنی کے فیض سے آباد ہے خانقاہ بھرچوڈی شریف، یہ ان سے وابستہ ہے روحانی طور پر، اور بھرچوڈی شریف کی بہت ساری کتابیں نفحات الرحمن ہے، جامع عرفان ہے، ان سب کا ترجمہ اور کام کیا فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا 2 سال پہلے انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے جو ہیں سید صبغت اللہ سہروردی صاحب، ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے خانقاہ پیران بگارا کے حوالے سے کہ پیر سی روزہ دھنی کی ملفوظات کا جو پہلا والیوم ہے اردو زبان میں، وہ فاروق القادری کے فرزند صبغت اللہ سہروردی نے کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ریویو تھا، مختصر تعارف تھا الراشد کا، جس کا 304 شمارہ ذوالقعدہ کا، ابھی جو ہے 1-2 دن میں ذوالحج شریف کا شمارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت